لیکن پچھلے چند دنوں میں بلاول صاحب نے پی ایم ایل این کے بارے میں کیا کہا، ذرا سنیں۔ فیبری 8 کو پاکستان مہنگائی لیگ کو ہم ہروائیں گے۔ ہمیں تو پی ٹی ایم سے نکالا گیا، ہمارا تو تنقید ایسے ہوا کہ ہم باپ سے مل گئے۔ شہباز شریف سے پوچھے، اسحاق ڈار سے پوچھے، کیا وہ اپنا 15-16 مہینے کے کارکردگی پہ لڑنے کے لیے تیار ہیں یا وہ اپنے منہ چھپا رہے ہیں؟ اب ہمیں یہ سوچنا پڑے گا، ہم یہ 70 سال کے بابے پاکستان کا مستقبل ان کے حوالے کرنا چاہتے ہیں۔ پرانے سیاستدانوں کو گھر بٹھانا پڑے گا۔ آپ ذرا ریسٹ کریں، ریسٹ۔ جو اپنے آپ کو ووٹ کی عزت کے نمائندے قرار دیے تھے، کا سچ چہرہ عوام کے سامنے آ گیا ہے۔ جب حکومت سے نکل آتے ہیں تو پوچھتے ہیں کہ مجھے کیوں نکالا۔ اب یہ وہی لوگ ہیں کہ جب پنجاب میں 20 بائی الیکشنز ہو رہے تھے تو وہ کہتے تھے 15 تو جیب میں، باقی 3 میں مقابلہ ہوگا، وہ ایک بھی نہیں نکال سکے۔ اب وہ اتنا زور اور شور سے بول رہے ہیں کہ 2 دہائی لے کر آئیں گے، 18ویں ترمیم میں بھی ترمیم کریں گے۔ ان کو عوام ایسے جواب دے گا الیکشن میں کہ ان کو نسلوں تک یاد رہے گا۔ 2/3 اکثریت کا بیان ہو، لیول پلئنگ فیلڈ کی ڈیمانڈ ہو بلاول بھٹو کی۔ زرداری صاحب نے ایک بیان دیا، انہوں نے کہا کہ ملک شفاف الیکشنز کی طرف جا رہا ہے، مجھے الیکشن کمیشن پر پورا اعتماد ہے۔ بلاول صاحب نے کل زرداری صاحب کا بیان آیا تو آج انہوں نے کہا مجھے امید ہے الیکشن کمیشن اور نگران شفاف الیکشنز کرائے گا۔ ایک طرف اعتماد ہے، ایک طرف امید ہے۔ کیا یہ اندر کی تقسیم ہے یا گڈ کاپ بیڈ کاپ بھی ہے جو کہ ہماری پالیٹکس میں ہوتا ہی ہے؟ میں ذرا مسلم لیگ نون نے جو بلاول صاحب کو آپ کو سنوایا، مسلم لیگ ری ایکشن ذرا آپ سن لیجئے کہ اس کا جواب نون لیگ کیسے دیتی رہی۔ ہمیں پختہ سیاست کی طرف چلنا چاہیے، رونے دھونے سے کچھ نہیں ہوگا، سب اپنے گریبانوں میں جھانکیں۔ لیول پلئنگ فیلڈ کا رونا، یہ رونا آپ کی شکست کی نشاندہی کرتا ہے۔ پیپلز پارٹی ایک طرف کہہ رہی ہے ہم کلین سویپ کریں گے، دوسری طرف کہہ رہی ہے لیول پلئنگ فیلڈ نہیں مل رہی۔ آپ کو بھی 70 سال کے بزرگ سے گائیڈنس نہیں لینی چاہیے، وہ بھی 70 سال کے بزرگ سے ہی صبح گھر سے نکلتے وقت بھی پوچھتے ہیں، جا کے بھی سارا حساب دیتے ہیں۔ تو بلاول صاحب ابھی انتظار کریں، جب پاکستان اچھے حال میں ہوگا تو پھر نوجوانوں کا مقابلہ ہو جائے۔ بلاول بھٹو زرداری صاحب اور ان کی پارٹی کے تمام وزراء حکومت ختم ہونے تک اس کابینہ کے ساتھ رہے، لہٰذا وہ اس حکومت کی ہر کارکردگی میں برابر کے شریک ہیں۔ یہ کیا الیکشن کا ماحول ہے؟ میں اجازت دیں تو میں رانا تنویر صاحب سے اس کا آغاز کر لیتا ہوں۔ ویسے آؤں گا آپ کے پاس کہ کیا یہ جو پی پی کی تقسیم ہے، چند صاحب اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ رانا صاحب بابیا نو باہر کڈو، پنجابی چو کہہ رہے ہیں، جوانا نو آن دیو اگے۔ آپ نے تو ڈائریکٹ مجھے پکڑ لیا ہے۔ اور سر میرے کو سامنے ایک 70 سال کا بابا ایک اور بیٹھے، میں کی کرا جی؟ تو سارے بابیا کے خلاف ہے کہ نہیں؟ میرا خیال دیکھیں وہ پھر میں تو لائٹر سائڈ پہ تجربے کا تو کوئی نعمل بدل نہیں ہے۔ فائنلی ضرورت تو بابوں کی پڑتی ہے، اور بلاول صاحب کو بھی بہت سرپرستی کی ضرورت ہے بابے کی۔ تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ جو بیانات آ رہے ہیں، آپ نے میرا اپنے انٹرو میں بھی ایکسپلینیشن ٹائپ بات کی کہ جو فیکٹس ہیں اس وقت الیکشن میں یہ باتیں چلتی ہیں۔ باقی میں سمجھتا ہوں کہ ایسی بات کرنی ہمیں چاہیے جسے لوگ ہمیں ہنسے نہ۔ جب یہ 16 مہینے کارکردگی کرتے ہیں یا مہنگائی لیگ کہتے ہیں، مجھے آپ کاشف صاحب بتائیں کہ کیبنٹ میں اب جو نیب لاز ہیں، کانسٹیٹیوشن ہے یا جو امینڈمنٹس آئی ہیں، اس میں جتنے فائنانشیل لاز ہیں یا obbligations ہماری ہیں، ایک چیز فائنانس منسٹر کی کوئی سمری ہو، کوئی چیز بھی ہو، وہ کیبنٹ سے اپروو ہو کے آتی تھی۔ اور جو آپ کو پتا ہے جو مصطفیٰ وہ پیکس کا ڈیسیژن ہے، اس میں بھی یہ ساری چیزیں ہیں۔ تو وہاں پہ جب آتی تھی تو میں آپ کو بتاؤں سب سے زیادہ جس کو ہم تعریف بھی کرتے تھے، جو ان پٹ ہوتا تھا یا اس میں کریکشن کراتے تھے، وہ پی پی کے وزراء تھے، جن کو تعریف ہاؤس میں بھی آخری تقریر۔ یہ بات ٹھیک ہے سر، 16 ماہ کی کارکردگی سے یہ کوئی نہیں کہہ سکتا، پیپلز پارٹی نہیں کہہ سکتی کہ ہم لیکن سر لیول پلئنگ فیلڈ کی بات کریں نا، وہ ان کو لیول پلئنگ فیلڈ، آپ کو لگتا ہے اس ملک میں لیول پلئنگ فیلڈ ہے اس وقت؟ دیکھیں بالکل ہے، کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ایک پارٹی ہے جو پیچھے حکمرانی میں رہی ہیں، انہوں نے کچھ ایسے کام کیے ہیں
جس سے انہوں نے خود ہی میرا لے اپنے سارے معاملات بگاڑے ہیں. 9 مئی کا واقعہ جو تھا وہ کلمینیشن تھی اس سوچ کی یا اس مومنٹ کی جو ایک طرف لے کے جا رہی تھی اس پارٹی کو, اور وہ 9 مئی کو ہو گیا جو ہونا تھا. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کو تو فیس کرنا پڑے گا, کیونکہ ہمارے جو حالات ہیں ملک کے, جو ہر ادارے بڑا معتبر ہے, ہر ادارہ بڑا ضروری ہے اور مضبوط ہونا چاہیے, اس کو بالکل اداروں کو اسٹیبلش ہونا چاہیے, اسٹرانگ ہونا چاہیے, تبھی سسٹم آگے بڑھتا ہے. لیکن یہ ہم سیکورٹی اسٹیٹ ہے میری نظر میں, میرا سر ہمیں نیشنل سیکورٹی اسٹیٹ کی بجائے ایک ویلفیئر اسٹیٹ ہونا چاہیے. نہیں, ویلفیئر اسٹیٹ تو ہوں گے نا جب آپ کیسی چلا کرتے ہیں. میری کاشف صاحب پھر بات کرتے ہیں نا تو آگے نہ جایا کریں. مجھے بتائیں, آپ کا ازلی دشمن اگر ایسٹرن بارڈر پہ بیٹھا ہو, جو ایک آنکھ بھی نہ آپ کو دیکھ سکتا ہو, دوسری طرف ویسٹرن بارڈر پہ آپ کمفرٹیبل نہ ہو, تو پھر آپ کہیں کہ یہاں پہ ہم وہ جو آپ بات کر رہے ہیں ویلفیئر اسٹیٹ ہونی چاہیے. کون نہیں سر, وہی اصلی دشمن چاند پہ پہنچا ہوا ویسے. میری بات آپ اس طرح ہی ہوا میں یا یوٹوپیا بات کرتے رہیں گے, آئیڈیالزم, میں آپ کو فیکٹ بتاؤں تو اس طرح تو میرا حال معاملہ تمہارے پاکستان کے جس طرح ہونے چاہیے وہ نہیں ہو پا رہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ چیزیں اس طرح چلتی ہیں, کچھ چیزیں دیکھیں میرے اندر بھی یہی ہے کہ ویلفیئر اسٹیٹ ہو یا دودھ کی نہریں بہہ رہی ہوں, لا اور آئین کی حکمرانی ہو, پارلیمنٹ بالادست ہو, سویلین سپریمیسی ہو, یہ ساری چیزیں چلتی ہیں. لیکن آپ کو بھی پتہ ہے, سب کو پتہ ہے, یہ نعرے بازی یا باتیں کرنے سے تو میرا حال ہے سبھی ٹھیک ہے, سب اچھا ہی اچھا ہے. تو میں سمجھتا ہوں یہ باتیں آپ کے سامنے ہیں. تسی کہہ رہے ہو نعرے بھی نہ مارو یار, بس چلن دو. جی نہیں, یہ نہیں چلن دو. آپ ایک گورننس اچھی دیں, آپ ڈلیور کریں. میں الیکٹڈ گورنمنٹ کی بات کر رہا ہوں. آپ پرفارم کریں, ہمارے ادارے صحیح کام کریں تو میرا ہر معاملہ ٹھیک ہو جائیں گے. اگر پرفارم آپ نہیں کر رہے, آپ ڈلیور نہیں کر پا رہے, آپ ان چیزوں سے, اگر یہ لمبی بحث ہے, اکیڈیمک بحث ہے, پریکٹیکل بحث ہے, میں نے تو 40 سال سے دیکھا ہے, آپ نے بھی دیکھا ہے. سر لیکن بلاول صاحب نے یہ بات ٹھیک ہے, چلے اس پہ آئیں گے بعد میں. انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر ایسے ہی الیکشن کروائے گئے, پھر جب حکومت بنے گی تو دوسرا دھاندلی کا شور ڈالے گا. تو آپ کو یہ شور نظر آ رہا آگے فروری کے بعد؟ اگر میں ہسٹری دیکھوں, پاسٹ دیکھوں, الیکشنز جتنے بھی ہوئے ہیں, 9 الیکشن ہوئے ہیں 85 آنورڈ, سوائے 85 کے جو نان پارٹی الیکشن تھا اس میں کوئی پارٹی تھی نہیں. آپ کو پتا جو سچویشن تھی ضیاء الحق نے کرائے تھے. اس کے بعد کون سا الیکشن ہوا ہے جس پہ کوشچن مارک نہیں ہے, جس پہ یہ نہیں کہا گیا کہ یہ مینیجڈ ہے, مینیپولیٹڈ ہے, اور کون سی رجیم ہے؟ تو یہ سارے الزامات ٹھیک تھے آپ کے خیال میں؟ میں بالکل ٹھیک تھے. تو آپ لوگوں کی ناکامی ہے کہ آپ 85 کے بعد ایک الیکشن فیئر نہیں کروا سکے اس ملک میں. نہیں, الیکشن فیئر وہی بات ہے کہ آپ کے کہنے سے تو فیئر الیکشن نہیں ہوتے. آپ کو بھی پتا ہے, مجھے بھی پتا ہے کہ چیزیں اگر آپ سویلین گورنمنٹ دیکھیں, اب اس میں کیا کہہ سکتا ہوں, الیکشن کمیشن ہے, الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے, کون سے اختیارات ہیں مجھے بتائیں. جو کانسٹیٹیوشن ہے جس کو درست کرنے کی بات ہے, میں کہتا ہوں کانسٹیٹیوشن فریکچرڈ کانسٹیٹیوشن ہے اس وقت. اوور اے پیریڈ وہ اس حال میں چلا گیا ہے کہ اس میں ضروری ہے کہ بیٹھیں اور دیکھیں کہاں جو ویکنیسز ہیں کانسٹیٹیوشن میں ہیں. ایک آرٹیکل دوسرا سولوشن نہیں دے رہا, دوسرے آرٹیکل سے. چلے میں اس پہ آتا ہوں, لیکن پھر آپ یہ جو خبر چل رہی ہے کہ 18ویں ترمیم میں مزید ترمیم اور NFC ایوارڈ کو بدلا جائے گا جب آپ کی حکومت آئے گی, یہ بات ٹھیک ہے؟ NFC ایوارڈ کی صرف بات نہیں, میں سمجھتا ہوں میری ذاتی رائے, میں بڑی دیر کا میرے خیال ہے جب سے 18ویں ترمیم ہوئی ہے, لیکن 18ویں ترمیم جب ہو رہی تھی اس وقت بھی میں نے چیخو پکار کی تھی. مجھے یاد ہے یہ رضا ربانی صاحب, میرا خیال ہے ان کو یاد ہو, تو میں نے کہا کہ مجھے موقع دے, میں یہاں آ کے کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں, کچھ بتانا چاہتا ہوں, مہربانی کر کے جو ہو رہا ہے میں سمجھتا ہوں اس میں ضرور میں اپنا انپٹ دینا چاہتا ہوں. تو انہوں نے کہا جی آپ کی کیونکہ ریپرزنٹیشن ہے, اسحاق ڈار صاحب ہیں, مہتاب عباسی ہے, یا ایک آدھا اور مجھے یاد نہیں, آپ ان کو بتائیں, مجھے نہ بتائیں یا کمیٹی کو نہ بتائیں. دیکھیں یہ چیزیں اس وقت میں اس کے حق میں نہیں تھا 100%. کچھ چیزیں بہتر ہیں, لیکن اس کے گئے بغیر میں ٹی وی پہ بھی آپ کے سامنے بھی یہ بات کرتا رہا کہ میری ذاتی طور پہ 8ویں ترمیم میں اس کو ری وزٹ ہونا چاہیے.